الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصحابي قال مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ شریعت کو اختیار کریں، اسلام کو مانیں اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کیا کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، پہلے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. نبی کے عادت و اطوار، نبی کے معمولات، نبی کے اعمال و اشغال سب وہی ہیں جو قرآن کریم کہتا ہے. تو قرآن کریم نازل ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے شب و روز میں، اور شب و روز کے جو اعمال ہمارے ہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی سیرت طیبہ کا پیغام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا، اور قرآن کریم نے کہا کہ نبی کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. ہمیں بہر صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا ہے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، لیکن ہم نے اس کی طرح توجہ ہی نہیں کی تو یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی کوتاہی ہے. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا. ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی اور فرمایا کہ حدثنی یا رسول اللہ بأمر، یا رسول اللہ حدثنی بأمر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے ایک بات بتائیے، ایسی بات تو اعتصم بھی جسے میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں، اور پھر ہماری زندگی اچھی طرح گزرتی رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بہت مختصر جواب ہے. فرمایا: قل ربی اللہ ثم استقم. فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے یا میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر جم جاؤ، ہلو مت اس سے. اس سے پتہ چلا کہ ہم نے جب اللہ کو رب مان لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، ہم نے اللہ کی دعوت کو اختیار کر لیا، اب ہمارے من کی نہیں چلے گی، وہ اللہ کی چلے گی. اور اس پر استقامت چاہیے. استقامت عام طور سے لوگ استقامت کو اختیار نہیں کر پاتے. استقامت بہت سخت معاملہ ہوتا ہے اور بہت محنت مشقت
توجہ اللہ کہا جائے اور بہت ساری چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، وہ چیزیں حاصل ہوگی تبھی جا کے استقامت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ قل ربی اللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر جم جاؤ، یہ ایسی نصیحت ہے جس نصیحت کو اختیار کرو اور کبھی اس سے ہٹنا مت۔ ہمارا جو ماحول ہے دوستو، ہم اپنے ماحول میں جو دیکھتے ہیں وہ یہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، لیکن اکثریت کی تعداد ایسی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی جو شریعت پر چلتی نہیں ہے، اور ان سے جب کہیں کہ ایسا کام کرو تو فوراً یہ جواب دیں گے کہ اگر ایسا کرے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ عجیب و غریب جواب ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر لوگ کیا کہیں گے یہ آپ دیکھتے رہیں تو زندگی کا کوئی مسئلہ لے لیجیے آپ یہ سوچیں کہ لوگ ہم پر تبصرہ نہ کریں، لوگ ہماری تعریف کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے کو لے لیجیے، زندگی کے کسی بھی کام کو لے لیجیے، کچھ لوگ آپ کی تعریف کرنے والے ہوں گے تو کچھ آپ پر انگلیاں اٹھانے والے ہوں گے۔ اسی لیے یہ شریعت نے یہ بات کہہ دی کہ شریعت پر جمو اور ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو شریعت کا یہ مطالبہ ہے اور نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، تو ہمیں بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اس چکر میں رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر آپ اپنے چکر میں پڑتے رہیے، شریعت سے دور ہوتے چلے جائیے۔ بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی، عربی ادب کی کتاب تھی، اس میں ایک نظم تھی جس کا عنوان تھا اقوال الناس۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اقوال الناس یعنی لوگوں کی افواہیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی بکواس۔ ان اشعار میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تم جو بھی کام اختیار کرو گے، لوگ کیا کہیں گے تو لوگ تمہاری تعریف بھی کریں گے، تمہاری برائی بھی کریں گے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، تعریف کرنے والے بھی ہوں گے، تنقیص کرنے والے بھی ہوں گے، تمہارے حوصلے کو بڑھانے والے بھی ہوں گے اور تمہارے حوصلے کو پست کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو تمہیں لوگوں کے چکر میں نہیں پھنسنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے، شریعت نے، رسول کی سیرت نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے، کیا ہدایات دی ہیں۔ شریعت کی جو ہدایات ہیں اسے ہمیں ماننا چاہیے۔ میں چند مثالیں آپ کو دیکھتا ہوں جو مثالیں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگوں سے کہیے کہ یہ کیوں نہیں کرتے تو جواب یہی ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو کہیں کہنے دیجیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے جس کو رسول مانا ہے، آپ نے جس کو اللہ کی کتاب مانا ہے، آپ نے جس ذات کو آئیڈیل اور نمونہ مانا ہے، یہ دیکھیے کہ آپ کی سیرت اس کی سیرت سے میل کھا رہی کہ نہیں کھا رہی۔ اگر توافق ہے، موافقت ہے تو اچھی بات ہے، اگر موافقت نہیں ہے تو موافقت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں مت رہیے، ورنہ آپ کی دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ مجھے یاد آتا ہے غالباً 1992-91 کی بات ہوگی، میں لکھنؤ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، عربی دوم کا طالب علم تھا۔ اساتذہ نے داڑھی کی فضیلت پہ تقریر کی، سمجھایا بچوں کو۔ عربی دوم کا طالب علم تھا۔ اس زمانے میں پوسٹ کارڈ چلتا تھا، 25 پیسے ملتا تھا، 25 پیسے یا 15 پیسے میں پوسٹ کارڈ، اس سے ہم لوگ خط لکھا کرتے تھے۔ آج کل تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بس موبائل پہ وائس میسج اور ریٹن میسج بھیجتے رہیے، خطوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔
تو میں نے عربی دوم کے سال میں اپنے والد محترم کو خط لکھا. میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو غریق رحمت کرے، انتہائی نیک آدمی تھے. مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت کے پابند، ذکر و اذکار کے پابند. اور حضرت امیر شیخ طلابے حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی علیہ الرحمہ سے بیعت تھے، وہ ان کے مرید تھے. تو ذکر و اذکار کی انتہائی پابند تھے، لیکن داڑھی ان کی چھوٹی تھی. میرے والد صاحب نے داڑھی کبھی منڈوائی نہیں، لیکن داڑھی چھوٹی تھی. میں عربی دوم کا طالب علم تھا، میں سمجھتا ہوں میری عمر شاید 10-11 سال نہیں ہوگی، 12 سال کی رہی ہوگی. تو میں نے پوسٹ کارڈ لکھا مدرسے سے، لکھنؤ سے، کہ والد صاحب ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مولوی صاحب نے داڑھی کے بارے میں ایسے سے کہا ہے، آپ داڑھی رکھ لیں بہت بہتر ہوگا. پوسٹ کارڈ ملنے کے بعد والد صاحب نے کہا بیٹے نے کہا ہے میں داڑھی رکھوں گا. پھر اس کے بعد والد صاحب نے کبھی داڑھی کاٹی نہیں، یعنی ایک مجھ سے بڑی تو کاٹی، ایک مجھ سے کم داڑھی کبھی نہیں ہونے دی. جب میرے والد صاحب نے داڑھی رکھی تو ہماری فیملی کے ایک آدمی نے، ضیاء الہدیٰ نام تھا میرے والد صاحب کا، کہا کیا ضیاء الہدیٰ وقت سے پہلے بوڑھے لگنے لگے ہوں. لیکن والد صاحب نے کہا کہ بیٹے نے خط لکھا، یہ سنت ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی تھی، اب انشاءاللہ کوتاہی نہیں ہوگی. اور پھر والد صاحب نے داڑھی رکھنی شروع کی، اور مرتے دم تک داڑھی تھی ان کی. جو داڑھی اس کو ہم شرعی داڑھی کہتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا، تانا دینے والے نے تانا دیا، لیکن والد صاحب نے کہا کہ نہیں داڑھی رکھنی ہے، سنت یہ ہے. میرے بچے نے کہا، کہنا یہ دوستوں کہ لوگ جو کہیں آپ لوگوں کے چکر مت پھنسیے، شریعت کے مطابق چلیے. آپ اگر انتہائی سخی ہے، میں کہتا ہوں، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے انہیں چھوڑیے، شریعت کیا کہتی ہے وہ دیکھیے. آپ انتہائی مالدار ہیں، خرچ کرتے ہیں، مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، غربا کو دیتے ہیں. کہنے والے کہیں گے دیکھو بہت دکھاتا ہے، اللہ نے پیسہ دیا بہت دکھاتا ہے، مدرسے کو 5-5 ہزار چندہ دے رہا ہے یہ. اور کہنے والے یہ بھی کہیں گے اللہ نے تو کروڑوں دیا ہے، یہ چاہے تو 1-2 لاکھ دے سکتا ہے، دیکھو کتنا بخیل ہے، 5,000 کی رسید کٹوا رہا ہے. تو دو تب بھی چین نہیں، نہ دو تب بھی چین نہیں. اور آگے بڑھیے، آپ کسی مدرسے کے محتمیم ہیں، آپ کسی مدرسے کے ناظم ہیں، آپ کسی تنظیم کے صدر اور سیکریٹری ہیں، آپ کسی ادارے کی ذمہ دار ہیں، آپ کی صحت ماشاءاللہ اچھی ہے، اچھی صحت ہے آپ کی. کہنے والے کہیں گے دیکھو مدرسے کا کھا کے حرام کھا کے موٹا ہوتا جا رہا ہے، دیکھو فلاں تنظیم کا صدر ہے نا، کھا کے موٹا ہو جا رہا ہے. چین نہیں ہے آپ کو. اور اگر خدا نخواستہ آپ تنظیم کے صدر سیکریٹری ہیں لیکن دبلے ہیں، پتلے ہیں، بیمار رہتے، کہیں گے دیکھو حرام کھایا ہے نا، اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے. دیکھو اتنی بڑی تنظیم کا ذمہ دار ہے، اتنی اچھی تنخواہ ہے، اتنی اچھی سیلری ہے، لیکن صحت نہیں بن رہی ہے. کبھی یہ بیمار پڑ رہا ہے، کبھی بیٹا بیمار پڑ رہا ہے، کبھی بہو بیمار پڑ رہی نا، اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوستوں کہ لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں مت رہنا. ہمارا عمل کیسا ہے، شریعت کے ترازو میں تولے ہم کہ واقعی میں کیا ہم اگر موٹے ہوتے جا رہے ہیں تو کیا ہم حرام خوری کر رہے ہیں، کیا ہم حرام کھا رہے ہیں، اور واقعی میں کیا ہم دبلے ہوتے جا رہے ہیں تو کیا اللہ کی مار پڑ رہی ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے چکر مت رہیے. ایک شادی میں میں گیا، حیدرآباد کی شادی کی بات ہے. حیدرآباد کی شادی تو شادی ہی ہے، جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں 5-5 لاکھ 10 لاکھ کے تو ہال بک کرتے ہیں لوگ، فنکشن ہال ہوتا ہے. شادی میں گیا، عالم کے بچے کی شادی تھی. انہوں نے 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، مغرب کے بعد 6 بجے دسترخوان بچھ گیا، نہ کرسی نہ ٹیبل کچھ نہیں، سامنے نیچے دسترخوان بیٹھ جائیے، اور کھانے کی ویرائٹیز بھی نہیں، صرف ایک قسم کی بریانی بس کھائیے، کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے. لوگ کھا کے تو نکل رہے ہیں، کہہ رہے دیکھو کھانا کھلا رہا ہے، شادی کا موتا کا کھانا کھلا رہا ہے.
یعنی بہت ساری جگہوں میں لوگ مر جاتے تو وہ دسترخوان لگتا ہے، کھانا کھلاتے ہے ولیمہ شادی کا کھانا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا کھانا کھلا رہے کہ موت کا کھانا کھلا رہا ہے. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی میں انہوں نے سنت کا خیال کیا ہے، جیسی یہ تقریر کرتے ہیں اس لحاظ سے انہوں نے کھانا کھلائے جو ان کی حیثیت کے مطابق. ایسے بھی ایک شادی کا واقعہ سناتا ہوں. بڑے عالم دین ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، شہرت دی ہے، پیسے والے ہیں. ولیمہ کیا انہوں نے اپنے بچے کا ولیمہ، اور اچھے انداز میں کیا. اس پر بھی لوگوں کی تنقید ہے کہ دیکھو خود تو تقریریں ایسی ایسی کرتے اور کھانا اتنا ہائی فائی کھلا رہے ہیں. دوستو بتانا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. لوگ بہت ساری باتیں کہیں گے، لوگوں کو کہنے دیجئے. آپ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. جو آپ کے مخالف ہیں کل وہ آپ کے دوست ہو جائیں گے. آپ اگر بیمار پڑ رہے ہیں، آپ اگر پریشان حال ہیں، آپ کے گھر میں بال بچے بیمار ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بدعملی کا نتیجہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے رفع درجات کا ذریعہ بنا رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یعنی مومن حضرات جو ہیں، صاحب ایمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کو ان کی بدعمالی کی وجہ سے دنیا میں پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اور بندہ ان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے. صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھل دیتے ہیں، اور پھر بندہ اللہ کے پاس دھلا دھلایا پاک صاف، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا ہے. کسی کی پریشانی کو دیکھ کے آپ کہیں کہ حرام کھاتا ہے، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کے بھی کہے کہ دیکھو حرام کھا رہا ہے تو پھولتا جا رہا ہے. کسی کے عمل کو دیکھ کے آپ کہیں کہ بہت بڑا ریاکار ہے. کوئی آدمی ہے نمازوں کا پابند ہے، اچھی نمازیں پڑھتا ہے، اچھی سے مراد خشوع خضوع کے ساتھ، آپ کہیں کہ دیکھو بہت دکھا رہا ہے. وہ دکھا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اچھے نمازی بنے، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اچھا انسان بنیں. شریعت نے جس چیز کی تعلیم دی اسے اختیار کریں. تو یہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس چکر میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑنا چاہیے. شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ہم اگر عالم ہیں تو کیسے رہیں. ایک عالم ہے مثال کے طور پر، ہمارا سماج بھی عجیب و غریب ہے. یہ سماج عالم کو فقیر اور غریب ہی دیکھنا چاہتا ہے. ایک عالم ہے، وہ صرف مدرس ہے، بنا مدرس ہے، لیکن اگر اس کی مالداری بڑھ رہی ہے، اس کے شاگرد ہیں مثال کے طور پر ہدایہ تحائف دے رہے ہیں، یا اس کا دائرہ کار وسیع ہے اور پیسے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، یا اس نے کچھ مال کو پارٹنرشپ پہ لگا دیا ہے، عالم ترقی کر رہا ہے. جس کو یہ باتیں معلوم نہیں فوراً کہے گا دیکھو ہے مولوی صاحب ترقی کر، ضرور گڑبڑ کچھ کیا ہوگا مدرسے کے پیسے میں. اللہ اکبر. یہ تان و تشنیع آپ کیسے دے رہے ہیں، یہ عیب کیسے لگا رہے ہیں، تہمت کیسے لگا رہے ہیں. عالم ہو یا غیر عالم ہو، آپ جب تک اس کے بارے میں نہ جانیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اور عالموں کو تو خوشحال ہونا چاہیے. خاص طور سے بعض جگہوں پہ دیکھیے کہ اگر عالم صاحب کے پاس، حیدرآباد میں تو نہیں لیکن دوسرے شہروں میں اگر گاڑی وغیرہ بھی ہو گئی فوراً، اچھا مولوی صاحب 4 ویلر، اچھا مولوی صاحب 2 ویلر، تو کیا مولوی صاحب 4 ویلر پہ نہیں چڑھ سکتے؟ تم نے ابتدائی زندگی نہیں دیکھی ہے. ایک عالم شروع میں جو قربانی دیتا ہے، جو پریشانی جھیلتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ قربانی کے نتیجے میں اس کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کبھی کبھار کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، کہتے تھے گھر میں کچھ ہے، کہا کچھ نہیں، کہا ٹھیک ہے آج میں روزے سے ہوں. 1 مہینے تک اللہ کے رسول کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، اور اسودین پر گزارا ہوتا تھا. اسودین کا مطلب یہ کہ التمر والماء، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 1 مہینے کا اس سے زیادہ کا راشن اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کو دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کتان ایک اعلیٰ قسم کے کپڑے کو ہاتھ میں لیے، رومال ہوگا، اپنے ناک کو پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ابو ہریرہ بخ بخ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی قسمت پر ناز کرو۔ ایک وقت تھا کہ منبر رسول کے درمیان اور حجرہ نبوی کے درمیان تم بھوک کی وجہ سے بے ہوش رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے، لوگ تمہاری گردن پر پاؤں رکھتے تھے، اسے مرگی ہو گئی ہے۔ فرماتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرگی نہیں تھی، بیماری نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ ایک وقت وہ تھا، اور آج وقت یہ کہ تیرے ہاتھ میں کتان کے کپڑے کی دستی ہے۔ ابو ہریرہ ناز کرو اپنی قسمت پہ، حالات بدلتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ایک عالم غریب رہے، یہ آپ کی سوچ انتہائی خراب ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فاقہ ہوتا تھا، لیکن دو چیزیں نبی کے گھر میں ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہتھیار ہمیشہ رہتے تھے، تلوار ہمیشہ رہتی تھی، نیزے ہمیشہ رہتے تھے، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سواری ہمیشہ رہتی تھی، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، خچر ہو، بغیر سواری کے اللہ کے رسول میں سمجھتا ہوں شاید کبھی نہیں رہے ہوں۔ سواری ہمیشہ رہتی تھی، سواری انسان کی ضرورت ہے، ہتھیار انسان کی ضرورت ہے، رات میں کون آ جائے حملہ کر دے، ہم اپنے دفاع کے رکھ رہے ہیں۔ ہتھیار کا ہونا، سواری کا ہونا، اگرچہ ہم بھوکے نہیں ضرورت ہے، لیکن آج اگر کوئی مولوی ترقی کر جائے، گاڑی ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، تو فوراً تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے جو بات کہی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے رہیں گے، مرتے دم تک لوگ کہتے رہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں مت رہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، نبی کی سیرت کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا کہتا ہے، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کہنے والے کہہ کر تھک جائیں گے، اور پھر آپ کی وہ تعریف ہی کریں گے، آپ کی برائی کر کے انہیں افسوس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، سیرت النبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کو، احادیث کو اللہ تعالی ہم سب کو نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔